عالم ہوگا، خوف و ہراس کی کیفیت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اللہ القاء کرے گا اور پھر جناب آدم کی چوکھٹ پہ جائیں گے. یا آدم انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں، ہم آپ سب کی اولاد ہیں، آپ کی نسل ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ہم آپ کے حضور آئے ہیں، کس در پہ جائیں؟ ہماری مدد کیجئے. کم از کم ترازو تو گاڑا جائے، نامہ اعمال تو تلے، سلسلہ تو شروع ہو. 25 جو ہے وہ 1000 سال گزر گئے ہیں، 25,000 سال کا بقیہ دن باقی ہے. تو ہم کیا کریں؟ جناب آدم علیہ السلام کا در دکھائی دے گا، وہاں پہنچیں گے اور عرض گزار ہوں گے، جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ سے عرض گزار ہوگا. اور انہیں بڑی امید ہوگی لوگوں کو، لیکن جواب آئے گا اس ابو الہ گئے، یہ میرا کام ہے ہی نہیں کہ کسی اور در پہ چلے. تو لوگ پھر پریشان، پھر ان کے دل میں القاء ہوگا اور وہ جناب ابراہیم کے دروازے پہ اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ آپ کی کوئی بات موڑتا نہیں ہے، آپ ہماری اس اوکھے اور آڑے وقت میں مدد کیجیے. تو وہ کہیں گے ابو الہ گئے، یہ کسی اور کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ اللہ حاصل کے پاس جب حضرت عیسیٰ تک لوگ آ جائیں گے اور وہ بھی کہیں گے ابو الہ گئے، تو لوگ پھر حیران ہوں گے کہ اب کیا کریں. کیا انہوں نے حضور کا نام نہیں سنا ہوگا؟ یا پہلی بار ہی اس در پہ آ جاتے ہیں؟ لیکن یہ اللہ جو القاء کرتا جائے گا سینوں میں وہی ہوتا ہوگا. اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ در در پہ جاؤ، پھر پتہ چلے کہ پھر لوگ وہاں حیران ہوں گے کہ پھر جلوہ افراز حضور خود ہی ہوں گے. اللہ اکبر. باقیوں کے پاس ڈھونڈ کے دروازہ پہنچیں گے، لیکن حضور خود ہی تشریف لائیں. جو ہی حضور کو دیکھیں گے تو زندگی میں زندگی آ جائے گی، جان میں جان آ جائے گی. قبل اس سے کہ یہ عرض کریں تو ادھر سے آواز آئے گی کہ آنا لہا آنا لہا، ادھر آؤ میں تمہارے لیے تو آ رہا ہوں، میں تمہارے لیے ہی آ رہا ہوں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے شفاعت کا در کھولیں گے. فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا 2 چیزوں میں، یا تو آدھی امت بغیر حساب کے بخش دیتے ہیں اور آدھی کا حساب لے لیں گے. حضور یہ چیز قبول کر لو، یا پھر حق شفاعت لے لو، جس کی چاہنا شفاعت کر لینا. فرمایا میں نے آدھی والا سودا نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لے لیا. مطلب کیا؟ حضور شفاعت کے ذریعے سے ساری امت کو بخشوائیں گے. اللہ اکبر. اور یہ حضور کی شفاعت کے صدقے ہماری مغفرت. وہ کسی نے کسی محفل نعت میں کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں. تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا نہیں، میں اس سے تھوڑا اختلاف رکھتا ہوں. مقدمہ اور وکیل تو یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل ہے. وکیل کا ایک عربی میں معنی نگہبان بھی ہوتا ہے، اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں. لیکن یہاں آپ مقدمے کو درمیان میں لے آئے ہوں تو میں نے کہا کہ اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. اس لیے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے جناب یہ جو میرا موکل ہے اس نے یہ جرم نہیں کیا. اگر جرم ثابت ہو تو سزا پکی ہوتی ہے. وکیل یہی ثابت کرتا ہے یہ مجرم نہیں ہے. حضور ہمارے وکیل نہیں، ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے اس نے جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا میرا وکالت نہیں دیکھیں گے، وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے ہیں. وسعتیں دی ہیں خدا نے دام میں محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور کسی نے اسی وزن پہ لکھا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. تو وہ کیا رنگ ہوگا. حضور 4 سجدے کریں گے، حدیث بہت طویل ہے. اور ہر بار اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا واشفع تشفع. محبوب سر انور تو اٹھائیے، کچھ تو بولیے، جو کہیں گے مانا جائے گا، جس کی سفارش کہو گے قبول ہوگی. حضور کیا کہیں گے؟ امتی امتی، اللہ میری امت میری امت. اللہ اکبر. کبھی بھی حضور امت کو نہیں بولے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے ایک دن ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی فبقا، اے اللہ میری امت میری امت. اور دوسری مرتبہ جب کہا میری امت تو ساتھ ہی حضور کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم. جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ کے روئے کیوں، اور یہ سن کہ میں جانتا ہوں کہ میرا محبوب کیوں رویا ہے.
لیکن پروٹوکول بھی تو ہوتے ہیں. اللہ جبریل تم جاؤ اور جا کے پوچھ کے آؤ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے, اور جبریل سنو میں جانتا ہوں کیوں رو رہا ہے, لیکن جاؤ تم پوچھ کے آؤ. جبریل گئے, حاضر خدمت ہوئے, سلام پیش کیا, رب کا سلام کہا اور اللہ کا سندیسہ دیا اور کہا کہ رب کا سندیسہ ہے آپ کے نام, آپ روئے کیوں؟ تو حضور نے کہا میں خود نہیں رویا, امت کا غم دلاتا ہے. تو بارگاہ اس دن پھر جبریل حاضر ہوئے کہ محبوب اپنے کسی مسئلے میں نہیں, امت کے لیے رو رہے ہیں. تو کہا پھر جاؤ اور میرے محبوب سے کہو والا صوفا یعطیک ربک فترضی, محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے, پریشان نہیں ہونا, جیسے کہو گے ویسے کرو. جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار, اچھا یہ بات ہے تو میں بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہوا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ میں عالی مرتبہ سادات کی نظر کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ کہا اہل عراق سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ سب سے زیادہ امید گناہ گاروں کو اس آیت سے ملتی ہے. فرمایا ہم اہل بیت نبوت رسول اللہ کا مزاج سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں سب سے امید افزا قرآن کی آیت یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اس لیے کہ حضور اتنی دیکھ کر راضی نہیں ہوں گے جب تک امت کی مغفرت نہیں ہوگی. تو حضور 4 مرتبہ سجدے میں سر رکھیں گے, بخاری اٹھائیے حدیث شفاعت. تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل تو, محبوب آپ مانگیے تو صحیح عطا ہوگا, شفاعت تو کیجئے قبول ہوگی. حضور کہیں گے اللہم امتی امتی, اللہ میری امت. تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کی بھی